حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں میرے نبی پاک تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے دیے جلا رکھے ہیں؟ تو اس پر حضرت آمنہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لگتے جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں اندر گئی، حضور کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی ننھی مبارک انگلیوں کو چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حسن جمال دیکھا تو حیران ہو گئی۔ حضور کی محبت میں میرا بال بال رچ گیا۔ پھر میں نے حضور کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو حضور نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بڑے چہرے میں سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک جا پہنچا۔ پھر میں نے حضور کو اٹھا کر گود میں لیا اور بہت پیار کیا۔ تو حضرت ابو مطلب نے اپنی رضا سے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا کہ جس کو میں نے پا لیا اس کے بعد مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب اس پیارے بچے کو میں گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آواز آنے لگی کہ اے حلیمہ سعدیہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سی سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی تو وہ بڑی تندرست اونٹنیوں کو بھی پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئی کہ حلیمہ کی سواری میں ایک دم سے یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین آخری سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہے۔ ان کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ درباری رسالت میں مشہور صحابی جو پہلے نعت خواں بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے حسن و جمال کو انتہائی جامع اور خوبصورت الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میں نے کبھی نہیں کوئی دیکھا اور نہ ہی کسی ماں نے ان سے زیادہ حسین بچے کو پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور ہر نقص سے پاک تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت مبارک بنائی، اور امام جلال الدین فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ انسان حسن کے طالب تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ خوبصورتی رکھی ہے جنگل کے چرند پرند بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں۔ اس واقعے کو بزرگ نے کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی مبارک بھی رہی اور آپ کی رضائی والدہ بھی رہی، جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرما رہی تھی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ایک بار فرمایا کہ ماں، میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اماں جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں بیٹا، تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں دھوپ نہ لگ جائے، اتنا پیارا حسین چہرہ مبارک ہے آپ کا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، آپ تو میرے شہزادے ہو، آپ کو تو میں تکلیف دے ہی نہیں سکتی، آپ کے نرم مبارک قدم کو کوئی پتھر لگ جائے گا، کوئی کانٹا چوٹ جائے گا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی شیما، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، وہ بھی کہنے لگی اماں جان، جب میرا بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر قدم رکھتے ہیں تو آسمان سے بادل آ کر آپ پر سایہ بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ بکریاں چڑھانے چلے گئے
آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ 4-5 دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چڑھانے لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو روک دیا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد آپ نے بکریاں چڑھانے نہیں جانا، کوئی خطرہ موڑ نہیں لے سکتی۔ بیٹا مجھے تم بہت پیارے ہو، اس لیے مجھے تمہاری دوری برداشت نہیں، اس لیے آج کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے روک دیا۔ ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چڑھانے جنگل نہیں گئے۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا ہماری بکری کو شیر لے گیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ان کی آنکھوں مبارک سے بھی آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے ہی آپ کا دل نرم و ملائم تھا اور کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اماں جان روتی کیوں ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بکری کو جنگل میں شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پیاری اماں روئے نہیں، تو واپس لے کر آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جانے سے منع کر دیا، لیکن حضور نے کہا نہیں ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ بستی سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ نے جنگل میں جا کر آواز دی اے جنگل کے شیرو، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری کو بھی ساتھ لیے آئے اور جھک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کے قدموں مبارک میں بیٹھ گئے۔ تمام شیر ادب سے کہنے لگے آپ پر ہماری جان بھی قربان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شیرو، کیا تمہیں نہیں پتا یہ بکری میری پیاری اماں حلیمہ سعدیہ کی ہے؟ تم سب نے میری ماں کو اتنی تکلیف دی کہ وہ رو رہی ہیں، تم نے کیوں کیا؟ ان کی بکری اٹھا کر کیوں لائے؟ شیروں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جنگل میں بکریاں چڑھانے کے لیے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے، ہم نے اپنے بڑے شیر سے کہا کہ حضور کا دیدار دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں، تو حلیمہ سعدیہ کی بکری کو ہمارے پاس وہ لے آئے، اس طرح کہ وہ اس لیے کہ آپ اپنی بکری کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں واپس آئیں گے اور ہم آپ کا دوبارہ سے دیدار کر لیں گے۔ اور پھر شیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا ہم نے آپ کی بکری کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی ہم نے آپ کی بکری کو کھانا تھا، بس آپ کے دیدار کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔